قرآن مجید ہمیں جنت کا راستہ دکھا رہا ہے، اور جنت کی کیا کوالٹیز بیان کی ہیں؟ سب سے زیادہ جنت کا جو تذکرہ ہے وہ کیا ہے؟ خالدین فیہا ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے، اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب کمپیئر کیجئے کہ دنیا میں جس کو ہم سو کالڈ اپنا گھر کہتے ہیں، پکا گھر کہتے ہیں، مستقل گھر کہتے ہیں، نکلنا تو اس سے بھی پڑتا ہے۔ مالک مکان تو پھر بھی کہتا ہے نا کہ اپنے قدموں نکل جاؤ۔ جس کو میں اپنا گھر کہوں گا اس میں تو میرے بچے مجھے چارپائی پہ ڈال کے اور جا کے مٹی میں بھی دفن کر کے آئیں گے کہ واپس نہ آ جاؤں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ آؤ تم میرے بندے بن جاؤ، میرے لیے کام کرو، میرے وفادار بن جاؤ، میں تمہیں گھر دوں گا، اس گھر میں سے تمہیں کوئی نہیں نکالے گا، آ جاؤ۔ پھر مزید کیا تعریف کرتا ہے کہ وہ گھر باغیچوں میں گھرا ہوا ہوگا، جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات کے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور رہنے کے عمدہ مسکن وہ ہمیشہ ہمیش کے باغات کے اندر ہوں گے۔ اور ان کے اندر کیا کچھ ہوگا؟ یعنی ہم گھر بناتے ہیں پھر اس کو فرنش کرتے ہیں، اس فرنشنگ میں کیا ہوتا ہے؟ ہر فیسلٹی، ہر ضرورت، پھر اس پر ایڈیشن ہوتا ہے ہر فیسلٹی، اور اس کے بعد پھر آسائش، یعنی پہلے ضرورت، پھر آرام، پھر آسائش، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر انجوائمنٹ کا سامان۔ قرآن مجید کی ڈسکرپشن پڑھیں آپ، جنت کی ساری ڈسکرپشن جو ہے وہ انہی باتوں کے گرد گھومتی ہے۔ وہ گھر ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم تمہیں دیں گے، کوئی تمہیں اس میں سے نہیں نکالے گا۔ وہ باغیچوں میں گھرا ہوا ہوگا، نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس میں تمہارے لیے ہوگا وہ سب کچھ جس کو تمہارے جی چاہیں گے، یہ تو پہلے سے پرووائڈڈ ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ان ایڈیشن بھی جو کچھ تم مانگو گے وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ ہے جنت کا وہ گھر جس کی طرف بلاتا ہے۔ تو پھر ہمارا جو کنفیوژن پیدا ہوا تھا دور ہو گیا الحمدللہ، کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت ہے اور مکمل ہدایت ہے، ہمیں اس گھر کا راستہ بتا رہا ہے۔ اس دنیا میں ہماری ساری جد و جہد، یعنی میں نے وہ ملازم آدمی کی مثال دی آپ کو، باقیوں کو بھی دیکھ لیں۔ ایک کاروباری آدمی دکان بناتا ہے، کاروبار سیٹ کرتا ہے، جس دن اسے محسوس ہوگا کہ میرا کاروبار سیٹ ہو گیا تو کیا کرے گا؟ گھر بنائے گا۔ انڈسٹریلسٹ بھی لے دے کر گھر ہی بناتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی 4 مرلے کے گھر کو گھر سمجھتا ہے اور کوئی 4 ایکڑ کے گھر کو جا کے گھر سمجھتا ہے، ہوتا گھر ہی ہے لے دے کر، ہے نا؟ اور پھر وہ ساری کی ساری جو فیسلٹیز ہیں اس کے اندر انسان اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے پرووائڈ کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل انسان نے لے دے کے بنانا گھر ہی ہے۔ لطیفہ ایک یاد آ گیا، ایک نوجوان کہیں لیٹا ہوا تھا، آرام کر رہا تھا، تو کوئی بزرگ ناسے قسم کے گزرے وہاں سے، ارے میں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی آرام کر رہا ہوں۔ نہیں کام کیا کرو۔ نہیں کہ کیا کام کروں؟ کوئی چھابڑی لگا لو۔ انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ پھر 4 پیسے ہو جائیں کھوکھا لگا لینا، کارنر شاپ بنا لینا۔ کہ پھر کیا کروں؟ پھر دکان بنانا۔ پھر کیا کروں؟ ایک اور دکان بنانا۔ پھر کیا کروں؟ پھر ایک گھر بنانا۔ پھر کیا کروں؟ پھر آرام کرنا۔ انہوں نے کہا یہ آرام ہی تو کر رہا ہوں، اتنا لمبا چکر کاٹ کے جو آرام کرنا ہے، آرام ہی تو کر رہا ہوں۔ تو ہم گھوم گھما کے آ گئے کس پر؟ گھر پر۔ یعنی پہلے ہمیں تھوڑا سا کنفیوژن ہوا کہ شاید قرآن مجید ادھر کا راستہ بتا رہا ہے، ہم تو ادھر کے لوگ ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ یہاں بھی ہم جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ہم دنیا میں وہ بنا بھی لیں گے تو پکا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گھر کی طرف بلاتا ہے کہ جس میں سے کوئی ہمیں نہیں نکالے گا اور وہ ہمارا
پکا گھر ہوگا. صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهدي